السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ایک بار بتا دیں پلیز. جی سر آ رہی ہوں. جی ماشاء اللہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چلیے آج کی کلاس شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت والے کلام سے، اللہ تعالی کے کلام پاک میں ایک مشہور صورت ہے سورہ کہف، اس کی ایک آیت میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. 28 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اپنی جان ان سے مانوس رکھو، ان کے ساتھ چلا پھرا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ تم رہا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو. اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں تاکہ رضا چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے سبھی اسلامی بھائی اور بہنیں میوٹ رکھیں. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو ان کے ساتھ رکھو، اپنی جانوں کو انہی کے ساتھ لگائے رکھو، انہی کی صحبت میں رہو، انہی کی سنگتی میں رہو، انہی کی کمپنی میں رہو جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں ان پر سے کبھی نہ ہٹاؤ کہ کہیں اور مت دیکھو، بالکل بھی نہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کے سنگار چاہتے ہو، دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہو گے کہ دنیا کیا ہوگے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات بالکل نہ مانو، اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے سے غافل کر دیا ہے، جس کا دل ہم نے اس لائق نہ سمجھا کہ وہ ہماری یاد کرے. تو آپ اسلامی بھائیوں اور بہنوں ذرا اس آیت پہ غور کریں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم فرماتے کہ صرف انہی کے ساتھ چلے جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی بات نہ مانے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. صرف غافل ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا مطلب انداز بیان کیا ہے کہ جن کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ ہمارے کہ وہ اس کی ذکر کرے. تو جو بندہ اللہ کی عبادت نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا ہے، وہ ایسا نہ سمجھے کہ شاید میں پتہ نہیں کون سا ترم خواہ ہوں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کا نام، اللہ کا پاک نام اپنی زبان سے لے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لائق سمجھا ہی نہیں. تو کیا گناہ ہوا ہے کہ اللہ اس کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو ایسے لوگوں کا سننا یہ جائز نہیں ہے، ان لوگوں کی باتوں پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، ان لوگوں کے سننے سے منع فرمایا گیا ہے. ایسے بندے کی بات نہ سنو جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو اپنے کام میں حد سے گزر، جو حد سے پار کر گیا اپنے کاموں میں، اس کی باتیں نہ سنا کرو. پھر کس کی باتیں ہم سنیں؟ صرف اس کی باتیں سنیں، اس کے پاس ہم رہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرتے رہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں، اپنی نگاہ ہم ان پر سے نہ ہٹائیں. یعنی جو اللہ کے اولیاء ہے ان کے در پہ جائے، ان سے اپنا رشتہ جوڑے. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بس انہی کی صحبت میں رہیں، غیروں کی صحبت میں نہ رہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس آیے مبارک کا معنی سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لائق بنا دیں کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کریں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو غور چاہے. آمین یا رب العالمین. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پرسوں جو میں نے کل اس میں سے اکثر لوگوں کو نا کچھ اس میں کنفیوژنز رہے تھے، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں
ڈسکس کر لوں, اور میں نے کچھ لوگوں سے بولا بھی تھا کہ میں وہ انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کر لوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ ڈسکس کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے سمجھ کہاں لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوژنز ہیں, میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھا دوں گا. آپ لوگ یوں نہ سمجھ لیجئے کہ اب سر تو آگے ایکسرسائزز ہم کیا پڑھیں گے آگے, نہیں, یہ بھی ہمارے کریکولم کا ہی پارٹ ہے. اگر ہم یہ ڈسکس نہ کریں گے تو شاید ہم آگے نہ چل پائیں گے, کیونکہ کام جو جہاں جہاں ہمیں یہ کنفیوژن ہو رہا ہے, اگر ہم وہ چیزیں کلیئر نہ کریں یہ تو مشکل ہوگا. اس لیے میں وہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, 1 منٹ, انشاءاللہ تعالی ہم وہ ڈسکس کر لیں گے. کیا اسکرین شیئر ہو رہا ہے؟ جی سر ہو رہا ہے. کوئی ہاں جی ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ. جی تو دیکھ لیجئے, تو سب سے جو پہلا معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کرے, اس میں کچھ اسما دیے گئے, کچھ ناؤنز دیے گئے, ہم نے یہ پہچاننا کہ ان میں سے معرفہ کون ہے اور نکرہ کون ہے. ہم نے معرفہ کی بات کی نا, ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ کی کچھ قسمیں ہم نے بتائی تھی, اس میں کچھ قسمیں ہوتی ہیں, کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, جن میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ علام ہو سکتے ہیں, یا پھر ضمائر یعنی ضمیریں ہو سکتی ہیں, اور اس میں موصول ہو سکتا ہے, اس میں اشارہ ہو سکتا ہے, معرب باللام ہو سکتا ہے, معرب بالاضافہ ہو سکتا ہے, اور حرف ندا معرب الندا ہو سکتا ہے. یہ ٹائپس ہم نے پڑھی تھی معرفہ کی. باقی جتنی بھی ساری قسمیں ہوں گی جو ان میں سے نہ آئے وہ سب کی سب نکرہ ہوں گی. پہلا ہے نا زیدن, جو پہلا ہے زیدن کیا ہے جی؟ زیدن اس میں علم ہے, یہ کسی کا نام, اس میں علم ہے, تو اس میں علم ہمیشہ معرفہ ہوگا, اس میں علم ہمیشہ معرفہ ہوگا. میری بات اس میں ہوگا. ایسے ہی جو دوسرا ہے, اس میں جو دوسرا تھا مصرن, مصرن ایک کنٹری کا نام ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس میں علم ہے, ایک پرٹیکولر کنٹری کا نام ہے نا, ایک ہی مصر ہے, تو یہ بھی معرفہ ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی معرفہ ہوگا. ایسے ہی اس میں جو تیسرا تھا, دیکھ لیجیے یہاں پہ میں سمجھا دوں تھوڑا سا, کتابن کو آتا بھی ہے نا, تو وہ بھی پیشنس رکھے, صبر کرے, انشاءاللہ تعالی وہ ضرور کچھ نئی بات سیکھے گا. کتابن, کتابن مطلب کتاب, بک. کیا بک کی بات کی جا رہی ہے, اس کا کچھ اس میں کوئی علامت تو نہیں ہے. دیکھ لیجئے, یہ اس سے علم ہی نہیں ہے کسی پرٹیکولر بک کا. اگر یہ مان لیجئے قرآن ہوتا تو ایک پرٹیکولر کا نام معرفہ ہو جاتا, ٹھیک ہے جی. اگر یہ بائبل ہوتا تو ایک پرٹیکولر بک کا نام ہوتا تو معرفہ ہو جاتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے اگر کسی پرٹیکولر بک کا نام ہوتا, ایسے ہمارے اس میں عربک گرامر کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک ہوتی ہے ہدایت النحو, ہدایت یا القافیہ. اگر قافیہ ہوتا تو ایک پرٹیکولر بک کا نام ہو جاتا, اس میں علم ہو جاتا. ایسا کچھ ہے نہیں. کتاب بک کے کلاس کو ڈینوٹ کر رہا ہے, اس لیے یہ نکرہ ہوگا, معرفہ نہیں ہوگا, یہ نکرہ معرفہ نہیں ہوگا. اب دوسرا تھا اس میں ہاذا, دیکھ لیجئے ہاذا, ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ, اس میں اشارہ قریب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. کسی جو نزدیکی کوئی چیز ہو اس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے, اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے یہ ہم یوز کر لیتے ہیں. کوئی پرٹیکولر کوئی معین چیز ہو, کوئی پرٹیکولر چیز ہو, اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم یہ ہاذا یوز کر لیتے ہیں, اس لیے یہ بھی معرفہ ہی ہوگا. اگر مجھے کہنا ہوگا یہ تو میں کہوں گا ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے, تو پرٹیکولر ہوگی نا جو میرے سامنے ہوگی, اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں. تو ہاذا بھی کیا ہوگا جی؟ یہ معرفہ ہوگا.
ہوگا. جی انا مطلب میں, آئی کیا ہے؟ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے, تو یہ ایک پرٹیکولر انسان کے لیے یوز ہوگا نا, میرے لیے مطلب جو فرسٹ پرسن ہوگا اسی کے لیے فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ پروناؤن ہے, یہ بھی معرفہ, سارے معرفہ ہوتے ہیں, جو ضمیر ہوتے ہیں, جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں, اس لیے معرفہ ہوگا, انا بھی ہوگا. دو ورڈز ہیں لکھ رہا ہوں, ایک قلم, قلم اور القلم, القلم. دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ٹرانسلیشن دا پین, یہ فرق ہے دونوں میں. پہلے کی ٹرانسلیشن پین, دوسرے کی ٹرانسلیشن, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ ڈیفینٹ ہے, اس میں یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے, تو اس ڈیفینٹ آرٹیکل کی ایڈیشن سے یہ پین پر بن رہا ہے, ڈیفینٹ بن رہا ہے, یعنی معرفہ بن رہا ہے. جبکہ پہلے والے قلم میں کوئی ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں ہے, معرفہ کی ہے. پہلے میں سے ہم جو کیا سمجھتے پین, یعنی یہ دنیا کا کوئی بھی پین ہو سکتا ہے, فاؤنٹین پین ہو سکتا ہے, جیل پین ہو سکتا ہے, بال پین ہو سکتا ہے, بلو ہو سکتا ہے, بلیک ہو سکتا ہے, ریڈ ہو, میٹلک ہو سکتا ہے, یہ کوئی سا بھی پین ہو سکتا ہے. اس میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے ہیں, یہ دنیا کے سارے قلموں کو ڈینوٹ کر رہا. جب میں کروں گا یعنی پرٹیکولر کے بعد جو ڈیفینٹ ہوگا تو الف لام سے یہ پراپر بن رہا ہے. اور ہم نے پڑھا بھی نا معرف باللام, ہم نہ کو پراپر کر دیتے ہیں, معرفہ کر دے, ڈیفینٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو القلم کیا ہوگا, معرفہ ہوگا, اور قلم کیا ہوگا, نکرہ ہوگا, یہ نکرہ ہوگا. جیسے چلیے وہ آگے والی ایگزامپل میں وہ سمجھا دوں گا. اب دوسری ایگزامپل اس میں لکھی تھی الذی, الذی یعنی جو, الذی مطلب جو, یہ اس میں موصول ہے, ہم نے پڑھا تھا اس میں موصول, یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ معرفہ ہوتا ہے. یہ دو جملوں کو آپس میں ملا دیتا ہے, تو وصل کرا دیتا ہے, جملے کے ایک پارٹ کو دوسری پارٹ سے ملا دیتا ہے. ٹھیک, تو الذی بھی کیا ہوگا, یہ بھی معرفہ ہی ہوگا, یہ معرفہ ہوگا. اس کے بعد جو دوسری ایگزامپل تھی یا طفل, یا طفل یعنی اے بچہ. دیکھ لیجیے آپ یہ سمجھ لیجیے گا اچھے سے, یہ کیسے طفل, چونکہ طفلن جو ہے نا, طفل مطلب بچہ, بچہ تو کامن ہوتا ہے, یہ نکرہ ہوتا ہے, یہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے, امریکن بچہ ہو سکتا ہے, انڈین ہو سکتا, پاکستانی ہو سکتا, سری لنکن ہو سکتا, کوئی بھی ہو سکتا, یہ کشمیری ہو سکتا, یہ کسی بھی کلر کا ہو سکتا, ایک یہ بچہ بھی ہو سکتا, مطلب یا انسانی بچہ ہو سکتا ہے, جانور کا بچہ ہو سکتا ہے, یہ کون ہے. ٹھیک ہے, انسانی بچہ اگر ہم مان لیتے طفلوں کو اکثر ہم انسانی بچہ ہی کہتے ہیں, لیکن یہ کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے, کسی بھی عمر کا بچہ ہو سکتا ہے, چھوٹی عمر میں سے کسی بھی عمر کا, 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا. اب یہاں مسئلہ معرفہ کیسے بنا جا کر کے, کیونکہ کسی کا نام تو نہیں ہے. دیکھ لیجیے, مان لیجیے میں آپ کے علاقے میں آیا, ٹھیک ہے جی, میں فار ایگزامپل مان لیجیے میں سری نگر آیا, جو بندے سری نگر میں رہتے ہیں, میں سری نگر آیا, مجھے کسی کے گھر جانا ہے, تو میں وہاں مجھے ان کا ایگزیکٹ ان کا ایڈریس پتا نہیں ہے, اس لین میں پہنچا, ان کا گھر پتا نہیں ہے. اب میں کسی سے پوچھوں گا وہاں کہ فلاں شخص کا گھر کہاں ہے, ٹھیک, عدنان کا گھر کہاں, زید کا گھر کہاں ہے. اب جو میں پوچھوں گا نا, میں انہیں بھی جانتا نہیں ہوں, اب مجھے ان کا نام پتا نہیں ہے, میں کیا کروں گا, میں کہوں گا اے لڑکا, کوئی لڑکا وہاں سے گزرے گا, اے لڑکا. جب میں کہوں گا نا اے لڑکا, کیونکہ لڑکا کیا ہے, نکرہ ہے, اے لڑکا, تو اب لڑکی میں بلا رہا ہوں, بے شک مجھے اس کا نام پتا نہیں, میں لڑکا کر کے پکار رہا ہوں, نکرہ نام کر کے پکار رہا ہوں, لیکن جب میں کہتا ہوں اے لڑکا, تو وہ لڑکا میری طرف دیکھے گا, میرے پاس. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا نام چلے, اس کا نام مرصد ہے, تو میں اس لڑکے کو بولوں گا
فلاں کا گھر کہاں ہے تو مجھے بتا دے گا. تو اس یا جب ہم نکرہ کے سامنے یا لگا دیتے ہیں نا, یہ ایڈ لگا دیتے او او اوئے اوئی اوئے انگلش میں, تو اس سے یہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سارے لڑکوں کو میں نہیں اللہ کوئی بھی رسول مراد لے سکتے ہیں, یا رسول اللہ تو ایک پرٹیکولر رسول ہی مراد لیے جائیں گے, ایک ہی رسول کو. میں خود ہی نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے نا میں لیو ہو گیا تھا. ایک منٹ میں کر دیتا ہوں پھر سے شیئر. ہاں جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یا لگانے سے پرٹیکولر مراد لیے جائیں گے, تو یا لگانے سے معرف. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم معرف بن ندا کہتے ہیں. اب اس کے بعد تھا صغیر, دیکھ لیجئے گا صغیر. صغیر مطلب چھوٹا, سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر چھوٹا ہو گیا, کوئی کیا پتا کیا چھوٹا ہے. چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا انسان ہے, کیا ہے چھوٹا, تو اس سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ نکرہ ہوگا, یہ کامن ہوگا. لیکن صغیر کسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے. چھوٹا گھر ہے, چھوٹا کیا ہے یہ نہیں پتا, تو صغیر نکرہ ہوگا. صغیر نکرہ ہوگا, یہ معرفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, اب ایک کلیئر ہو رہا ہے. اس کے بعد تھا غلام رجل. لکھ لیجیے گا, یہاں اکثر لوگوں نے غلط کی تھی اس میں, غلام رجل میں. غلام رجل سمجھ لیجیے گا. غلام رجل, دیکھیے غلام کیا ہے خود. غلام مطلب غلام, یا غلام کا مطلب بچہ بھی ہوتا ہے, یعنی بیٹا بھی ہوتا ہے. آپ کوئی سا بھی میننگ لے صحیح ہوگا. میں نوکر لیتا ہوں. نوکر, یہ کون سا نوکر ہے جی؟ کیا اس سے کچھ چیز سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نوکر ہو سکتا ہے, کہاں کا بھی نوکر ہو سکتا ہے, یہ نہیں پتا. اب رجل مطلب مرد, آدمی, آدمی کا نوکر ہے. یہ کون سا آدمی ہے, کیا پتا ہے؟ نہیں پتا. نکرہ کا غلام, نکرہ کا نکرہ غلام ہے, تو یہ معرفہ نہیں بن سکتا. سمجھ لیجیے گا اچھے سے. آپ لوگوں کو یہاں کیا کروا ہے, آپ لوگوں کو لگا شاید یہ معرب بالاضافہ ہے, یہاں تو مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے, شاید یہ معرفہ ہوگا. لیکن آپ یاد رکھ لیجیے گا, ہم نے پڑھا تھا جب نکرہ کی اضافت معرفہ کے ساتھ کی جاتی ہے, معرفہ کے ساتھ دی جاتی ہے, تب وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں مضاف بھی نکرہ ہے اور مضاف الیہ. غلام غلام یہ نکرہ مخصوصہ ہے لیکن معرفہ نہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, یہ نکرہ مخصوصہ ہے لیکن معرفہ نہیں. اگر غلام کے بجائے یہاں پہ فاطمہ ہوتا, فاطمہ, فاطمہ کا غلام. اب فاطمہ کسی نام ہے, فاطمہ چونکہ اس میں علم ہے تو معرفہ ہو گیا. اب یہ معرفہ بن جاتا سارا. اب غلام جو ہے نا, غلام اب معرفہ بن جاتا ہے. کیوں؟ جب اس کی اضافت فاطمہ کے ساتھ کر دی جاتی ہے, یعنی کسی معرفہ کے ساتھ کر دی, اب وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا. لیکن یہاں پہ چونکہ غلام رجل تھا, رجل خود بھی نکرہ ہے, اور اب بھی نکرہ مخصوصہ بے شک بنے گا لیکن معرفہ نہیں. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر, ہوا کلیئر. اوکے ماشاء اللہ, آگے چلتا ہوں. اب ہے آگے سری نکر.
عربی میں غاف نہیں ہوتا تو یہاں یا کاف لگائیں گے, سری نکر یا سری نجر بنائیں گے. سری نجر دونوں صحیح ہے, سری نجر. سری نگر ایک پرٹیکولر شہر کا نام ہے, یعنی اس میں علم ہے, ایک پرٹیکولر جگہ کا نام ہے, تو یہ معرفہ ہے, یہ کامن سینس ہے, یہ معرفہ ہے. اس میں نکرہ کا کوئی بالکل بھی کوئی سوال نہیں ہے, معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا کیا تھا نا, دوسرے سوال اکثر لوگوں نے سارا کا سارا سوال غلط کیا تھا, اس میں الٹا کیا تھا. پھر کچھ لوگوں نے تو ریکٹیفائی کیا اور کچھ لوگوں کا ابھی تک ریکٹیفائی نہیں, تو میں یہاں پہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں اس میں کیا تھا, کوئی آدمی, اس کی عربی بنانی تھی, کوئی آدمی اور فرق. کوئی آدمی مطلب کوئی آدمی مطلب کوئی سا بھی آدمی, کوئی آدمی, اینی مین. ٹھیک ہے جی. اور آدمی مطلب رجل. ماشاء اللہ. دیکھیے میں پہلے آپ لوگوں کو عربی میں اس کی ایک ہے رجل, ایک ہے الرجل. الرجل الف لام کے آنے سے تنوین ہٹ. ٹھیک. اب آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, جو رجل ہے نا, اس کی ٹرانسلیشن آدمی, رجل کی ٹرانسلیشن بھی آدمی. اب فرق کہاں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کی ٹرانسلیشن بھی آدمی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے کیسے سمجھ آئے گا کہ نکرہ کون ہے, اور میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے جی. دیکھ لیجیے گا, اگر میں اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں لکھوں تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی مین, اور اس کی ہوگی الف لام کی وجہ سے نا, یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے الف لام. جیسے جو کام انگلش میں دا کرتا ہے, the same work is done by الف لام, یہی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھ لیجیے, کیونکہ اردو میں ہمیں ڈیفرینشیٹ نہیں ہو رہا ہے, اردو میں ہم سمجھنے کے لیے اس رجل کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کوئی آدمی, اور اس کی کرتے ہیں آدمی, اس کی کرتے ہیں الرجل کی کرتے ہیں آدمی, تاکہ ان دونوں میں کوئی ایک ڈفرینشیٹ. مطلب نکرہ ہے نا, اینی مین کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ, اور آدمی کوئی پرٹیکولر ہی ہوگا. آدمی مطلب پرٹیکولر آدمی ہوگا, اور کوئی آدمی اسی طرح ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں رجل. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ شاید بتا سکتے ہیں کہ جو کوئی آدمی, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی, رجلن. رجلن یہ کوئی سا بھی آدمی, اٹ کین بی اینی مین. ٹھیک ہے جی. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی رجلن. اور یہ کوئی شاگرد نہیں ہے, یہ طالب مطلب دا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے جی. دا اسٹوڈنٹ, تو اس کا کیا بنے گا, الطالب, لام لگا کے الطالب, یا بنے گا التلمیذ. دونوں میں سے کوئی بھی آپ لگا دیں صحیح ہے. التلمیذ, التلمیذ جی. دونوں میں سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں, دونوں صحیح ہیں. ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں. آگے تھا کوئی ٹیبل. ٹیبل کوئی مطلب نکرہ, اینی ٹیبل. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, مکتبن, مکتبن یا طاولتن, دونوں صحیح ہیں. طاولتن. ٹھیک. اس اینی ٹیبل, اٹ کین بی اینی ٹیبل, تو اس لیے یہ معرب باللام نہیں ہو. اور بالکل جہاں کوئی نکرہ معرب باللام ہے, یہ ڈفرینس آپ سمجھ جائیے اچھے سے. اس کے بعد تھا کوئی گھر. ذرا آپ کوئی بتا دیں مجھے, کوئی گھر کا کیا ہوگا. اب میں نے کیا بولا, کوئی بتا دے, کوئی بھی بتا دے. اب اگر میں کسی کو بولوں البیت, کوئی گھر کا کیا آئے گا, بائت بیتن آئے گا یا البیت آئے گا. البیت کس نے بولا تھا, البیت کون بول رہے تھے. البیت سیکنڈ والا آئے گا, البیت سیکنڈ والا آئے گا. بالکل, البیت سیکنڈ
वाला आएगा, कोई भी घर हो सकता है ना, तो भाई तुम मुअर्रफ बिल लाम नहीं होगा, मारिफा नहीं होगा, नकिरा होगा। ठीक है, क्या आएगा? कोई किताब का क्या आएगा, किताबुन। कोई बता। किताबुन, माशाअल्लाह, किताबुन, इसका आएगा किताबुन। और किताबुन, और किताब का क्या आएगा? अल किताबु। किताब किताब अल किताब, अल ता बु बु। बु, या फिर बुन। बु ये बुन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अलिफ लाम आया। माशाअल्लाह, एक साथ जमान नहीं होते, इसलिए यहाँ पर अल किताब आएगा, इसलिए यहाँ पर अल किताब आएगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गई इसकी बात। अब जो आखिरी, हाँ जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, मंदरज ज़ैल अस्मा में से नकिरा, मखसूसा और मारिफा को अलग अलग करें। नकिरा, मखसूसा और मारिफा, मैं इन दो की डिफरेंस समझा देता हूँ आप लोगों को। नकिरा मखसूसा क्या होता है? नकिरा मखसूसा होता है जो हम नकिरा में से ना एक ग्रुप को, नकिरा में से एक ग्रुप को हम मखसूस करते हैं, लेकिन वो मारिफा नहीं हो सकता, वो नकिरा ही होता है। जैसे मैं समझा दूं अभी, आप सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, आप सब लोग मेरे पास पढ़ते हैं। अब मैं ये कहूँ माय मेल स्टूडेंट्स, ठीक है जी, जितने भी मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं ना, क्या मारिफा हो गया? नहीं, इसमें एक्सक्लूड हो गए गर्ल्स। वर्ड स्टूडेंट क्या है? खुद जो वर्ड स्टूडेंट है ना, ये क्या है जी? ये नकिरा है। अब अगर मैं कहूँ मेल स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? ये भी नकिरा ही होगा। इसमें हमने गर्ल्स को एक्सक्लूड कर दिया, इसमें हमने गर्ल्स को कर दिया। इन मेल स्टूडेंट्स में से कोई भी हो सकते हैं, कोई भी लड़का हो सकता है, किसी भी एज का लड़का हो सकता है, ये सब के सब हो सकते हैं। तो ये क्या होगा? नकिरा मखसूसा है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इस तरह से बता दूं, आप लोगों में से सपोज पुलवामा का मेल स्टूडेंट, अगर सपोज अगर वो एक ही होगा, मेरा पुलवामा का मेल स्टूडेंट, ठीक है जी, सपोज कि वो एक ही होगा आप लोगों में से, तो बस वही एक मुराद लिया जाएगा। अब वो क्या होगा? तो पुलवामा, उसकी उसकी इजाफत पुलवामा सिटी से हुई ना, पुलवामा एक मारिफा जगह है ना जी, तो अब वो मारिफा बना, वो स्टूडेंट अब मारिफा बना, वो अब प्रॉपर हो गया। अब उसकी पर्टिकुलर की बात हो रही है। जब मैं मेल स्टूडेंट का हूँ, ये मेल स्टूडेंट्स इन सब की बात हो रही है, तो ये मारिफा नहीं है, ये नकिरा हो गया, ये नकिरा मखसूसा हो गया। चलिए ये सवाल देखते हैं। आलिमुन कबीरुन, बड़ा आलिम। देखिए लफ्ज आलिम ये खुद भी नकिरा है और ये खुद भी नकिरा है। बड़ा आलिम, ये नकिरा मखसूसा हो गया। ठीक है जी, नकिरा मखसूसा हो गया। आई होप कि आप लोग अब समझ रहे हैं। और गुलाम ज़ैदिन, जैद, देखिए जैद क्या है? जैद खुद मारिफा है ना, जैद खुद मारिफा है। अब जैद की तरफ किसी की इजाफत की जा रही है, गुलाम जैद, जैद का गुलाम। अब सारे गुलाम मुराद नहीं लिए जाएंगे, कोई गुलाम मुराद लिया जाएगा, तो ये मारिफा हो गया। ये मुअर्रब बिल इजाफा, मुज़ाफ इलैह बन रहा, मुज़ाफ बन रहा है गुलाम, इसलिए ये मुअर्रब बिल इजाफा यानी मारिफा होगा। कल्बुन अस्वदुन, ब्लैक डॉग, कल्बुन अस्वदुन, तो क्या हो गया? काला कुत्ता। अब कुतुब में से हमने सिर्फ काले कुत्तों को लिया ना, बस वही चीज डिनोट कर। अब काले कुत्तों में से कोई भी, तो ये क्या हुआ? नकिरा मखसूसा, ये मारिफा नहीं हुआ। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं ये। अब या इमरान, या अगर यहाँ पे या नहीं होता, सिर्फ मारिफा होता, क्योंकि इमरान बजात खुद एक इसमें आलम है। अब उसके साथ या भी लगा हरफ निदर, तब भी इसमें ये तभी इसमें मारिफा ही हो रहा है। या इमरान एक इसमें आलम होने के उसकी वजह से भी मारिफा है, और हरफ निदा या की वजह से भी मारिफा ही है। या बिन्त यूसुफ, ए यूसुफ की बेटी। तुम आप में से जिनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ होगा, सिर्फ वही उनकी बेटी मुराद ली जाएगी, वही एक, बाकी सारी बेटियां मुराद नहीं ली जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये मारिफा बन रहा है, मुअर्रफ बिल इजाफा, इजाफा। अब ये चौथा क्वेश्चन था, इन सबको मुअर्रब बिल लाम बनाना था, इन्हें अलिफ लाम आगे लगा कि ये आप कर ही लेंगे,
कलम से अलकलम, बस यहाँ तनवीन हट जाएगा, किताबुन से अल किताब, कुर्सी से अल कुर्सी, रजुल से अल रजुल, तुफाहुन से अत तुफाह। ऐसी फिर आखिरी पांचवा सवाल था मारिफा क्या फर्क है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ आया होगा, अभी मैंने तीसरे सवाल में समझा इनमें क्या फर्क है। फर्क ये होता है कि नकीरा मखसूसा में हम नकीरा में से कुछ खास नकीरा को ही ले, बाकी नकीरा को एक्सक्लूड कर देते हैं। और मारिफा जो होता है ना, मारिफा एकदम डेफिनेट होता है या प्रॉपर होता है, ठीक है जी। मारिफा में हम सिर्फ पर्टिकुलर चीजें ले जाते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर चीज ले जाते हैं। नकीरा मखसूसा में हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चीजें ले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब नकीरा को मारिफा बनाने के तरीके मिसालों के साथ समझाइए। मुअर्रब बिल लाम अलिफ लाम ऐड करके, जैसे अभी हमने ऊपर किया, कलम से अल कलम, किताबुन से अल किताब, ये एक तरीका हो गया मुअर्रब बिल लाम बना के। दूसरा मुअर्रब बिल इजाफा, ये हम नकीरा को इजाफत कर देते, मुजाफ बना देते हैं इसका किसी मारिफा का, मारिफा इसम का मुजाफ बना देते हैं। तो एक तरीका हो गया, जैसे भी कलम सईद, सईद का पेन, पेन खुद नकीरा है, खुद में हमने कलम की इजाफत सईद के साथ कर दी, तो अब ये मारिफा हो गया, अब ये मारिफा हो गया। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, हरफ निदा लगा के हम या इसके सामने या हया आय ये सब लगा दे, हमजे मफ्तूहा, तो इनसे जैसे या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, तो अब एक पर्टिकुलर रसूल मुराद लिए जाएंगे। अगर हम अल्लाह के इसमें कितने भी रसूल मुराद लिए जाएंगे, जब हम या रसूल अल्लाह कहेंगे तो बस एक पर्टिकुलर रसूल ही मुराद लिए जाएंगे। क्या अभी 1-2 मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली, किसी को पता है? इतने सारे में किसी को कोई कंफ्यूजन रहा तो बता दे बिना शर्माए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, मीटिंग एंड होने वाली है। अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो अभी प्लीज बता दें। किसी को नहीं है? क्या मेरी आवाज को कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब आप लोगों को समझ आया नकीरा मखसूसा और मारिफा में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे कौन समझा सकता है? जरा कोई मुझे समझाते, नकीरा मखसूसा और मारिफा में क्या डिफरेंस है, कोई समझा दे। हाँ, नकीरा मखसूसा में दोनों लफ्ज नकीरा होंगे। वालेकुम सलाम। नौ में दोनों लफ्ज नकीरा होंगे। हाँ बिल्कुल, दोनों लफ्ज यानी नकीरा की इजाफत नकीरा के साथ की जाएगी। हाँ कायनात, आप बोले। सर मारिफा और नकीरा, मारिफा किसी खास पर्टिकुलर चीज, जगह या इंसान का नाम होता है, लेकिन जब हम इसमें नकीरा वो होता है जब किसी खास तरीके से किसी महसूस किया जाए। मतलब बहुत सारे निकराज में किसी पर्टिकुलर वंस को एक्सक्लूड करेंगे। जैसे बहुत सारे कुत्ते हैं, डिफरेंट कलर्स के कुत्ते होंगे, सफेद काला कुत्ता, दैट मींस हमने कालों को एक्सक्लूड किया तो वो मखसूस बन जाता है, नकरा है मखसूस। लेकिन मारिफा हमें पर्टिकुलर हमने बस कालों को इंक्लूड किया, बाकी सबको एक्सक्लूड किया। हाँ, सफेद को छोड़ा हमने, रेड को छोड़ा हमने, किया, बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया। हमने सिर्फ काले कुत्ते को लिया तो वो नकीरा मखसूसा है। और मारिफा पर्टिकुलरली उसी कुत्ते का पता बताना होगा, तब वो मारिफा बनेगा। अगर मान लीजिए उस कुत्ते का नाम, उस काले कुत्ते का नाम मान लीजिए टॉनी है, अब जब मैं टॉनी कहूंगा तभी मारिफा हो गया। तो ये फर्क है इन दोनों में। अब नकीरा मखसूसा बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इसके साथ इसकी सिफत ऐड कर लेंगे, जैसे अभी था ना आलिमुन कबीरुन, तो अलिमुन था, ठीक है जी, या फिर हम इसकी इजाफत किसी नकीरा के साथ कर देंगे। जैसे अभी था ना इसकी इजाफत अगर मैं कहूँ गुलाम रजुलिन, आदमी का गुलाम, नकीरा इसकी इजाफत कर रहे हैं, यानी मुजाफ भी नकीरा है और मुजाफ इलैह भी नकीरा है। और मुअर्रब बिल इजाफा में क्या होता है, मुजाफ वहां पे नकीरा होता है, जबकि मुजाफ इलैह वहां मारिफा हो जाता है, ठीक है जी। और मुजाफ इलैह मारिफा होता है, उसी वजह से ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो अभी क्लास एंड होने वाली है कुछ ही सेकंड्स में ही, तो इंशाअल्लाह ताला हम कल फिर से अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो हमने कल एराब पढ़ा था, एराब की हम और बातें इंशाअल्लाह ताला कल कर लेंगे। मुझे लगा था आज ये डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन हुए थे। आई होप कि आप कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। आप प्लीज
آپ لوگ ڈیلی کلاسز کیا کرے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ایسے ہمت نہ ہاریے, جو ہمت ہارا وہ کہیں چل نہیں سکتا, یہ یاد رکھیے گا. اور یہ بہت آسان ہے, جیسے آپ لوگ باقی سب چیزیں پڑھتے ہیں نا, ان سے تو بہت ہی آسان ہے. آپ لوگ میں ہیں, انجینئرنگ میں ہے, ایون سائیکولوجی فیلڈ میں ہے, یا کسی بھی ہیومینٹیز فیلڈ میں, کامرس میں ہے, آپ دیکھیں ان سب سے تو یہ بہت ایزی ہے نا. اس میں کیا ہی یاد رکھنے, کیا ہی کرنے, کون سا دماغ, میں کتنا ایزی ہے یہ, فزکس کیمسٹری سے کتنا ایزی ہے یہ. آپ لوگ تو ماشاء اللہ وہاں بھی پڑھتے دیکھ ہی رہے, یہ بہت ایزی ہے, بس ڈیڈیکیشن کی بات ہے. ایک عربی میں ایک مقولہ ہے نا, من جد وجدہ, جس نے ڈھونڈا اس نے پایا. من جد وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پایا. جو گھر میں رہا, جو کوشش نہ کر رہا, وہ کبھی پا سکتا. یہاں کسی کو من و سلوہ آ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کلاس اینڈ کر رہا ہوں, اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے بھی.